اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوه إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله مولانا العظيم۔ یہ سورہ یونس کے تیسرے رکوع کی 25 تا 30 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے، بریکٹ میں پہلے مولانا نے لکھ دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے دنیا کی زندگی کے تعلق سے بات آئی تھی کہ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ ان کے چہروں پر رو سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے بندوں کو اپنی اس جنت کی طرف دعوت دی ہے آنے کی، اور
جنت کی طرف آنے کی دعوت اس دنیا کی زندگی سے گزر کے جاتی ہے. وہ جنت اسی دنیا کی زندگی سے حاصل کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے جیسا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے بتاتا رہا ہے. اس سے پہلے جیسے کہ عرض ابھی کیا اور ترجمے میں جیسے آپ نے محسوس کیا، تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو، وہ مثال یہ تھی، وہ آخری آیت میں تھی، وہ لمبی آیت تھی، ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کے پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی، کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. جس دنیا کی خاطر انسان اپنی جان لگا دیتا ہے، ساری کی ساری صلاحیتیں تج دیتا ہے، اس زندگی کی حقیقت یہ ہے. آپ کہیں یا نہ کہیں، یہ بتائیں، ہم لوگ سوچیں، غور کریں، کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے دنیا میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ خوشی رہا ہو، خوشی رہے؟ کوئی بتائے. کوئی شخص دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش و خوش رہے، ہر طریقے کی آسانیاں اور رفاہیت اور خوشیاں اور صحت، ہر چیز اس کو ملتا رہے؟ اس کی زندگی میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دنیا میں جب زندگی میں رہتا ہے اس کی زندگی کے مرحلے بھی ہوتے ہیں. بڑھاپا بھی آتا ہے، بڑھاپے میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ دنیا جو ہے وہ غم و حزن کی جگہ ہے. یہاں پر انسان کبھی نہ کبھی غم سے دوچار ضرور ہوتا ہے. کبھی اپنے اوپر نہیں ہوتا غم تو دوسرے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اس کا کوئی اپنا قریبی انتقال کر جاتا ہے. سب کچھ ٹھیک بھی رہے تب بھی اس کو تکلیف تو ہوئی. تو یہ بتائیے مجھے، اس دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ ہر وقت وہ خوش رہا ہے، ہمیشہ خوش رہا ہے، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہو؟ کوئی جگہ، کوئی دنیا کی زندگی میں کوئی شخص ایسا رہا ہے؟ نہیں. اسی پہ بھیجے ہوئے ہیں ہم سب لوگ، اسی کے لیے ہم بس کج دیے رہے ہیں اپنی زندگی، جس میں ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ملی ہوئی ہے کہ تو ہمیشہ ٹھیک رہے گا. جہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے باوجود ہم روئے ہیں، یعنی اس کے لیے ہم نے زندگی تج دی. اس کے باوجود ایک جگہ ایسی ہے جس کی گارنٹی ہے کہ وہ دارالسلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، جہاں پچھلی زندگی کے بارے میں کبھی کوئی کسی کو غم نہیں ہوگا اور آگے فیوچر کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، جہاں ہمیشگی ہی ہمیشگی ہے، جہاں صحت ہی صحت ہے، جہاں انسان جو چاہے گا وہی ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا. قرآن نے یہاں یہی کہا ہے. دیکھیے صاحب، آگے کہا بھی ہے کہ اس کو اس سے زیادہ ملے گا. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. نے پہلے تو کہا واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ تم کو انوائٹ کر رہا ہے، پکار رہا ہے، لے جانا چاہتا ہے، دعوت دے رہا ہے کس چیز کی طرف؟ دارالسلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے. سوچئے، سلامتی کو جب کہا ہے تو قرآن نے اس کو بہت تفصیل سے مختلف انداز سے کہا ہے
وہاں پر جب جنت میں داخلہ ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، سب سے پہلے اللہ کی طرف سے سلام آئے گا۔ سوچئے جس کی خاطر انسان مومن جیتا ہے اس کی طرف سلام آ رہا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے نا، سلام کا معاملہ ہمارا عجیب ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اتنے کم ظرف ہیں، معاف کیجیے گا، اتنے کم ظرف ہیں کہ ہم چاہتے ہیں دوسرا سلام کرے ہمیں۔ وہاں ہمارا رب ہمیں سلام کرے گا۔ سوچئے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ تم ایسے بنو تو تمہیں وہ جنت ملے گی۔ اپنی کمزرفی کو ختم کر دو، چھوٹے اونچے پن کو تیاگ دو گے تب تمہیں جنت مل سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں، اونچے ہیں، کمین ہیں، ذلیل ہیں، کمزرف ہیں۔ اعلیٰ ظرفی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آج بھی صبح درس میں یہی بول رہا تھا، ہمارا صبح درس ہوتا ہے، جانتے ہیں لوگ، اعلیٰ ظرفی پیدا ہوتی ہے ایمان سے، ایمان سے اعلیٰ ظرفی پیدا ہوتی ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا، اور کون نہیں چاہتا کہ اعلیٰ ظرفی اس کے اندر پیدا ہو؟ بتائیے کون نہیں چاہتا؟ کیونکہ اعلیٰ ظرفی اپنی تعریف خود کراتی ہے، دلوں میں محبتیں پیدا کرتی ہے اعلیٰ ظرفی۔ ہر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ ہے شخص اعلیٰ ظرف ہے، تو اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، شہرت کی، پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود دلوں میں آتی ہے، وہ ایمان سے آتی ہے، اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو دارالسلام، تو میں نے عرض کیا، یہ کہا سلام کہ فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ فرشتے ان کو سلام کریں گے، ہر طریقے سے، ہر دروازے سے، ہر جگہ سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ اسی قرآن میں ان کے لیے، جنتیوں کے لیے یہ بھی ہے کہ فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے اس کا ذکر باقاعدہ۔ تو سلامتی ہی سلامتی ہے وہاں پر، تو ہر جگہ سلامتی ہی سلامتی، وہ سلامتی کا گھر ہے، اور سلامتی کے معنی ہوتے ہیں ایسی امن کی جگہ، ایسی پیسفل جگہ، ایسی سکھ اور چین کی جگہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں سب کچھ ملے اور سکھ اور چین نہ ملے، اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں انسان کو سب کچھ مل سکتا ہے لیکن سکھ اور چین کوئی نہیں دے سکتا۔ دے سکتا ہے ڈاکٹر، دے دیتا ہے کہ بیماری ہو تو سکھ چین، گولی تو دے دیتا ہے وہ، لیکن سکھ چین نہیں دے سکتا۔ ایک امیر شخص ہے، اس کو رات میں نیند نہیں آتی، کیا کرے؟ اس کے پاس مال ہے، وہ پریشان ہے کہ یار کہیں چور اور ڈکیت تو فلاں فلاں لے نہ جائے۔ تو یہ سکھ چین کوئی چیز الگ چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس کو اوپر والا ہی دیتا ہے، ایمان سے ملتی ہے وہ چیز۔ اور یہ دنیا میں سکھ چین مل جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ اس کا ایمان ہوتا ہے، لیکن حقیقت جو ہوگی وہ اس جنت کی شکل میں ملے گی۔ حقیقت میں وہ چیز جس کی وہ تمنا کر رہا تھا اور جس کی ایک جھلک اس کو ملی اس بنا پر کہ ایمان والا تھا، وہ اس دنیا میں ملی، سکون کی شکل میں ملی، اس کو ضرور ملی، لیکن حقیقت میں وہاں ملے گی۔ تو سوچئے اس کی جھلک اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس دارالسلام کی ہدایت، یعنی راستہ، گائیڈنس، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے، اور یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے جس کو ہم ہر رکعت میں مانگتے ہوتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ بار بار ہم جو دعا کرتے ہوتے ہیں، یہ اگر ریئلی ہم نے دل سے دعا کی ہے اور اس کے لیے کچھ کوششیں بھی کی ہیں تو ضرور بھی ضرور ہمیں ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، لیکن یہ چاہت اس کی ایسی نہیں ہے کہ اندھی بہری ہو، بالکل اس کا کوئی رول نہ ہو، بلکہ اس کے اندر اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ جو چاہتا ہے، ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے، جو چل کر آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر طرف ہو، تمنا ہو، تب ملتی ہے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بھی چاہے، کچھ نہ کچھ کرے بھی عمل سے اپنی زندگی میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم سے نواز دیتا ہے، اور اس کے بعد آگے کے لیے دارالسلام کا فیصلہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ پھر دارالسلام جب اس کو مل جاتا ہے، یعنی مل جاتا ہے، تو مراد اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے ہیں، ہو گئے۔ فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ عربی میں جیسا ہے اس کا جیسا ترجمہ نہیں ہو پایا،
ہو بھی نہیں سکتا. حسنا، احسن الحسنا و زیادہ. یہ حسن جو ہے، یہ بیوٹی جو ہے، یہی انسانیت کا جوہر ہے. بیوٹی کائنات کا جوہر ہے، بیوٹی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اصلی چیز رکھی ہے، کائنات میں بیوٹی رکھی ہے. میں پھر بتا رہا ہوں. اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی اس بیوٹی کو اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں جاری و ساری کر دے. بس اور کچھ نہیں، اسی سے جنت ملے گی. آپ کہیں گے بیوٹی کیا ہوتی ہے؟ جو بھی عمل کرے خوش دلی سے کرے. پہلی بات تو اتنی چھوٹی سی کہہ رہا ہوں، چھوٹی سی بول رہا ہوں، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں. دل کی گہرائیوں سے کرے، خوشی سے کرے، رب کی رضا کے لیے کرے، اور جتنی کوشش کر سکتا ہے اس کے لیے کر دے کہ نہ. اور پھر یہی سوچے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسے کہتے ہیں احسان. احسان کے بہت پیرائے ہیں، بہت ڈومین ہیں، بہت سے اس کے پہلو ہیں سب احسان. احسان بنا ہے حسن سے. اب سمجھ گئے ہوں گے آپ. عمل میں حسن، رویوں میں حسن، زندگی میں حسن، کائنات کا حسن انسان کی زندگی میں سمو جائے، یہی حسن ہے. عمل میں سمو جائے، عمل سے لگے، یہ حسن ہے. یہ حسن عمل ہے، حسن اخلاق ہے، حسن کردار ہے، حسن ہے. اب سمجھ گئے ہوں گے حسن سے کچھ باتیں کہ کیا ہوتا ہے حسن. انسان کر کے دکھائے اور اسی میں احسان ہے. اور عبادت میں احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو ایسی عبادت کر اپنے رب کی گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اگر کم سے کم ایسی کیفیت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے حسن عبادت، یہ ہے حسن. اس حسن کی باتیں ہو رہی ہیں. صرف عبادت کا حسن کہہ رہا ہوں. انسانی زندگی میں حسن اخلاق، حسن سلوک، یہ تمام چیزیں حسن کے ساتھ میں آتی ہیں. انسان حسن سلوک کرتا ہے دوسروں کے ساتھ میں، یعنی اچھا سلوک کرتا ہے. برابر کا معاملہ تو ہر ایک کر لیتا ہے. یا یوں کہیے کہ یہ تو کم سے کم چیز ہے، لیکن کرے اس سے زیادہ. یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، رسول کو، اور ہم سب لوگوں کو بھی کہ اگر تو کوئی برائی تمہارے ساتھ کرے تو تم اچھائی سے اس کا بدلہ دو. سمجھ رہے ہیں؟ غور کیجیے آپ. لیکن مشکل ہے. نصیب والا ایسا کر سکتا ہے؟ ایسا ہر ایک شخص نہیں کر سکتا. فرمایا جا رہا ہے کہ جب کسی نے حسن والا رویہ اختیار کیا تھا اپنے عمل میں، اپنے رویوں میں، اپنے ایمان میں، ہر چیز میں، تو اللہ رب کریم بھی حسن ہی کا بدلہ دے گا. اس میں حسن ہی کر اس کے اندر اس کی طرف سے فیصلے ہوں گے. تو یہ تھی چیز احسن الحسنہ. احسن الحسنہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان کو سورہ رحمان میں کہا ہے کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے. اس احسان کا مطلب بھی یہ نہیں تھا، وہاں بھی حسن سے ہی مطلب تھا اس کا. تو فرمایا نہ، ایسی بات نہیں ہے. تو نے تو حسن عمل کر کے دکھایا، لیکن ہم جو دیں گے اس کے بدلے میں اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ دیں گے، اچھا دیں گے اور زیادہ دیں گے. وہ زیادہ، اب زیادہ کی تعبیر بھی بڑی بڑی مفسرین نے کی. بہت سمپل سے تو یہ مطلب ہے، قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو کوئی شخص ایک نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عشر و امثالیہ، قرآن نے کہا سورہ انعام میں عشر و امثالیہ 10 گنا دے گا. لیکن یہ تو سب سے چھوٹا ہے، سب سے کم ہے جو اللہ تعالیٰ دے گا. ہر عمل پر جو سب سے کم دے گا وہ 10 گنا دے گا. وہاں اور بھی مثالیں دی ہیں، بالیوں کی مثال دی ہے کبھی کس کی صدقات کے تعلق سے. اس میں 7 سے 70 اور 700 اس طریقے سے بتایا ہے. یعنی بالیاں ہوں 7، اس کے ہر ایک میں 100 دانے ہوں، اس طریقے سے بتایا. 700 گنا بھی بتایا ہے. اور کبھی بتایا کہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا اس کا. یشیا، یہ مطلب. تو سوچیے آپ، اس سے زیادہ جتنا چاہے گا دے گا. لیکن یہاں اس کے دوسرے معنی بھی ہیں زیادہ کے. وہ ہے ایک حدیث جو مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں اور فرمایا کہ اس کا مطلب زیادہ کا یہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نوازے گا، خوب نوازے گا. جنتوں میں بہت جنتوں کی نعمتیں سے جتنا نواز سکتا ہے نوازے گا. پھر ان سے پوچھے گا کہ تم مجھ سے خوش ہو؟ ہاں ہے میرے ہمارے رب، ہم تجھ سے بہت خوش ہیں. کہ نہیں، بتاؤ کچھ کمی ہے کہ نہیں. اب وہ بار بار پوچھے گا، ہر بار وہ کہیں گے نہیں ہمارے رب. اب کوئی اطمینان انسان تو یہاں دنیا میں تو ہوتا نہیں. سوچیے آپ، انسان کو کبھی خواہش پہ لگام نہیں ہوتی. وہ تو
جتنا کہتے ہیں زیادہ ہی زیادہ کی رٹ لگاتا ہے، لیکن وہاں ہی کہہ دے گا، اس کا مطلب یہ وہ کچھ اور ہی جگہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں میں بتاتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کے ساتھ کرے گا۔ جنتیوں کو یہ آتا ہے کہ پھر جنت یہ کہے گا اس کو وہ یہ تمام نعمتیں جنت کی ہیٹ ہوں گی اس کے سامنے، اس نعمت کے سامنے ساری جنت کی نعمتیں ہیٹ ہوں گی، کیونکہ رب اپنا جس کی خاطر ہم جیے تھے، جس کی خاطر مومن جیتا ہے وہ سامنے ہے، لقاء ہے اللہ کی اصل، وہ دیدار ہے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے، جنتی بھی اس سے پہلے نہیں سمجھ پائے گا، اور جنتیوں کا چہرہ، جنتیوں کی حالت اس کے بعد جیسی ہو جائے گی، اس سے پہلے جیسی حالت تھی اس سے کچھ عجیب قسم کی حالت ہو جائے گی، کچھ عجیب روشن ان کے اندر ان کی روشنیاں ہو جائیں گی، شکلیں ہو جائیں گی، وہ سمجھ نہیں پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نواز دے گا کہ بالکل دوسرے ہی عالم میں ہوں گے پھر وہ اس کے بعد۔ تو زیادہ کے ایک معنی یہ بھی ہیں، زیادہ کے معنی گنتی میں، کوانٹٹی میں بھی ہوتے ہیں، زیادہ کے معنی 10 کے معنی میں بھی آیا کسی نے بتایا، اور پھر اس چیز میں کوالٹی میں بھی میں نے بتایا، جیسے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ زیادہ کیا زیادہ ہے، جب وہ کہہ رہا ہے تو اپنی شان کے مطابق ہی دے گا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، یہاں 2 باتیں فرمائی گئی ہیں کہ ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی۔ ہم ان چیزوں کا پتہ نہیں عجیب ویلو سسٹم ہے ہمارا، ہم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، ہم اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں، اتنا میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، دنیا کی چھوٹی اور اوچھی چیزوں کو کس پیمانوں سے ناپتے ہیں اپنے کو، ہم نہیں سمجھتے کہ دنیا میں کچھ چیز عزت بھی ہوتی ہے، کچھ چیز ذلت بھی ہوتی ہے۔ اب پیمانے ہی ختم ہو گئے، کوئی ذلت سمجھتا ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، گندگی کر رہا ہے، لوگ تو کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ذلت ہو رہی ہے۔ لوگ آج کل کا حال یہی ہو گیا ہے کہ اتنی گندگی پھیل چکی ہے کہ لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ذلت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کم سے کم ویلو اتنی تھی لوگوں کی، وہ اس چیز سے بہت گھبراتے تھے کہ ہماری ذلت نہ ہو جائے۔ میں نے اس لیے کہا ویلو سسٹم چینج ہو گیا۔ عرب کا زمانہ وہ تھا جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا کہ عرب کے وہ بدو تو تھے لیکن ان کی ویلو سسٹم بہت مضبوط تھا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ذلت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ آج بدقسمتی سے میں نے کہا ایسا ورلڈ ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ذلت عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ہوتی تھی، اس عزت کو بچانے کے لیے وہ لوگ سب کچھ کرتے دیتے تھے، وہ لوگ اسی لیے جنگیں ہوتی تھیں وہاں پر، سب کچھ اسی لیے ہوتی تھی، صرف عزت کی خاطر، ناک کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر بہت کچھ کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اسی لیے یہاں پر جس طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کہ ایک تو روح سیاہی نہیں ہوگی ان کی اور ذلت نہیں چھائے گی ان پر۔ میں نے بتایا ہم نہیں اپریشیٹ کر سکتے اس نعمت کو جنت کی جو ایک انسان کرتا ہے بحیثیت انسان میں جو انسانیت نام کی چیز ہوتی ہے، اس میں ذلت کتنی بری چیز ہوتی ہے وہ وہی سمجھتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہے کہ کیا چیز عزت ہوتی ہے اور کیا چیز کتنی خراب چیز ذلت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنے ان بندوں کی حیثیت میں لے رہا ہے جو بہت اچھے بندے ہوتے ہیں، جو حقیقت میں صراط مستقیم پانے کی جن کے اندر کچھ رمق ہوتی ہے، کچھ لے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اندر نہ روح سیاہی ہوگی، چہرے کالے نہیں ہوں گے ان کے، بالکل کوئی ذلت نہیں ہوگی ان کی۔ یہ اصحاب الجنہ ہیں، جنت والے ہیں، یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، مستحق بھی ہیں جنت کے، یہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے کہا اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ویلیو سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا۔ آج کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے، پیمانے بدل چکے ہیں بالکل، میں بار بار کہہ رہا ہوں پیمانے بدل چکے ہیں، اور ابھی چند سالوں میں تو پیمانے اتنے بدلے ہیں، ایسے بدلے ہیں بدقسمتی سے کہ تعجب ہوتا ہے، ہم رو دیں اس پر، کچھ بھی نہیں رہے، ختم ہی ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ صحیح بات ہے۔ فرمایا اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی تھی جیسی ہے ویسے ہی وہ بدلہ پائیں گے، اور ذلت ان پر مسلط ہوگی، اور کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
اس کے برخلاف ایک جہنمی ہیں، ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیوں؟ جنہوں نے برائیاں کمائیں، والذین کسبوا السیئات، انسان برائی کماتا ہے اور نیکی بھی کماتا ہے، جو کچھ بھی کماتا ہے کہ معنی ہے اس کا نتیجہ ضرور ملنا ہے، کمانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ملنے والا ہوتا ہے۔ ہم بدقسمتی سے سمجھتے ہیں کہ اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو گئے، مٹ گئے، ابھی کچھ بھی ہم نے کیا ختم، ہوا تھی یہ نکل گئی بات، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتے ہیں، یہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں، عمل ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا عمل سے عاقبت بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے عاقبت بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو ہم یا تو جنت کما رہے ہیں، جنت بنا رہے ہیں، یا جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں، جہنمی بن رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ کلمے پڑھ لیں گے، کلمے پڑھ کر کے ہم جنتی ہو سکتے ہیں اور عمل کچھ نہ کریں، نہیں، ہمارے اعمال اور کچھ اور چاہتا ہے، ہمارے اللہ ہمارا رب کچھ اور چاہتا ہے۔ ہم زبان سے پھونکوں سے صرف اتنی بات نہ کہیں کہ میرا رب اللہ ہے، بلکہ کر کے دکھائیں، ثابت کر کے دکھائیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں کچھ آگے دل اور نگاہ کو بھی مسلمان بنانا ہے، تب ہوگا ایسا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تاریکیوں کا ذکر پھر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور تاریکیوں میں کہا ہے کہ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، رات کی تاریکی جیسے ہوتی ہے ایسے چہرے ان کے تاریک ہوں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں پہلے ہم اس دنیا میں جائیں جس دنیا میں کچھ ویلیو سسٹم ہوا کرتا تھا، جہاں پر انسان کو ذلت کی وجہ سے چہرے چھپانے ہوتے تھے، اور ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ وہ سمجھتا تھا ہائے ہائے میں چہرہ دکھانے کا نہیں رہا۔ کیا لفظ ہے بتائیے، یہ کہاں سے آیا؟ میں تو چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ آج چہرہ دکھا کے سب جنہیں کیا کیا گندے گندے کام کرتے ہیں اور چہرہ دکھاتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتا تھا ہائے کاش میں تو اب چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اور کبھی کبھی وہ خود بھی نہیں کرتا تھا وہ عمل، کسی اور وجہ سے بیچارہ بدنام ہو جاتا تھا، اس کو گھبراہٹ تھی، اس کو پریشانی تھی کہ میں بدنام نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے پھر میں نے بتایا کہ مثالوں کو ایسے لیجئے ان بندوں کے جو انسان ہوتے ہیں ان کے لیے لیجئے، جو جانور ہیں ان کی بات مت کیجئے، جو شیطان ہیں ان کی بات مت کیجئے، جن کا کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہے ان کی بات مت کیجئے، بلکہ جن کے یہاں کچھ انسانیت ہے ان کی بات کیجئے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے بارے میں ایک خاص ایک منظر کشی کر رہا ہے، اور اس دنیا میں انسان اللہ کے سوا جن معبودان باطل کو پوچھتا رہا ہے، پرستش کرتا رہا ہے، ان سے دعائیں مانگتا رہا ہے، ان کو مشکل کشا کہتا رہا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں آنے والے تمہارے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جمیعاً، سبھی لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ جن کو اکٹھا کرے جمیعاً میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم صرف سمجھ رہے ہیں تمام انسانوں کو، بلکہ انسانوں کے علاوہ جن کو وہ پوچھتا تھا ان کو بھی اکٹھا کرے گا، یہ مطلب ہے۔ پوجنے میں دو قسم کے معبودان باطل ہیں، باطل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معبود تو ایک ہی ہے، چاہے وہ انبیاء کرام بھی کیوں نہ ہوں، وہ معبود نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے لفظ بولا۔ یہ تو ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں عیسائی، آج بھی پوچھتے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ بیٹے ہیں ان کے، اور یہ بھی کہتے ہیں عین خدا ہیں، یہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ، یہ بھی کہتے ہیں گاڈ ہیں وہ۔ تو دوسری طرف حضرت مریم کو بھی کہتے ہیں وہ لوگ۔ اس کے علاوہ فرشتوں کو عرب کے لوگ جو ہے اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، بیٹیاں تسلیم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آج بھی کتنے ولیوں کے بارے میں ایسا تصور ہے کہ وہ مشکل کشا حاجت روا ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو تین وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کوئی حیات دی تھی کبھی، اور اس کے بعد وہ آج ہیں بھی اور کچھ ہیں بھی نہیں۔
یعنی مطلب فرشتے آج بھی ہیں، انبیاء کرام پردہ کر گئے، کچھ اور ہیں جنات ہیں زندہ ہیں اب بھی ہیں، تو لوگ جنات کی بھی پوجا کرتے ہیں، شیطان ابلیس تک کی کر لیتے ہیں، ڈیولس کی بھی پوجا افریقہ میں ہوتی ہے ایک جگہ ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی ہو، جنات ہوں، انسان ہوں، جو مر گئے، شہید ہوں، شہیدوں کی بھی کرتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں صاحب نے کیا ہمارے کام کر لیتے ہیں، شہید مرد، ہم بچپن میں ہماری مائیں نانیاں کس قسم کی باتیں سناتے تھے، وہ تمام باتیں ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں، تو چاہے وہ چیزیں حقیقی ہوں چاہے موہوم ہوں، موہوم سے مطلب یہ کچھ بھی نہیں حقیقت، نام لینا چاہتا، ہمارے ہندوستان میں کچھ نہیں ہے حقیقت، ان کو خدا سمجھتے ہیں لوگ، ہے ہی نہیں، وہ کبھی تھے بھی نہیں لیکن ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہیں اور صرف پتھر اور مٹی اور لکڑی بت ہیں، اصنام، اس کے پیچھے کہتے ہیں نا نام ہے، اس میں اسم ہے، جن کو ہی پوچھتے ہیں، کچھ نہیں حقیقت اس کے پیچھے، لیکن ہاں ہے کہتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو یا ان تمام ہستیوں کو، یا ہستیاں نہیں تھیں، پتھروں کو، اصنام کو، سب کو اللہ اکٹھا کرے گا، یہ ہے فرمایا جا رہا ہے۔ یوم نحشرہم جمیعاً کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یا اور کوئی اور دوسرے نبی ہیں، عزیر ہیں، یا کوئی جن ہے، فرشتہ ہے، اور بت ہیں، فلاں فلاں سب کو اکٹھا کرے گا اللہ۔ بس بت حشر ہے، حشر کے معنی اکٹھا کرنے کے ہوتے ہیں، اکٹھا کرنا ہی ہے اس کو، تو سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور پھر فزیلنا بینہم، فزیلنا جو ہے بہت ہی ایک ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ بھی مولانا خود کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ دوسرا ہے۔ سنیے انہوں نے ترجمہ جو کیا ہے، وہ ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، لیکن خود بتاتے ہیں تشریح میں مولانا کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امتیاز کر دیں گے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں تعارف کرا دیں گے، ایک طرف تعارف کرا دیں گے، اجنبیت کا پردہ یوں ہوا تعارف ہوا، تو ایک طرف ان کے درمیان میں جو محبت کا رشتہ ہے وہ توڑ دیں گے۔ دو باتیں ہیں، اس دنیا میں انسان پوچھتا کیوں ہے کسی کو بھی، بھائی ان سے کوئی محبت کا رشتہ تو بنایا اس نے، اب کیسے بنا؟ وہ درمیان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے بنوایا، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں تھے، یا تھے یا نہیں تھے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کچھ تھے کچھ نہیں تھے، جیسے فرشتے تو ہیں، لیکن فرشتوں کی پوجا کرنا جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں درمیان میں جو ان کو کرواتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے، درمیان میں کچھ لوگ اپنے روٹی اور مانڈے کا اپنا دھندا چلانا چاہتے ہیں، دنیا میں یہی ہوتا ہے، سیدھے سادہ لو عوام کو کسی کے ساتھ جوڑ کر کے ان کی پرستش کرا کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ پریسٹ ہوتے ہیں، سو کالڈ پروہت ہوتے ہیں دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ اور لوگ ہوتے ہیں درمیان میں جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے رہتے ہیں، جو یہ کام کراتے ہیں، فائدہ ان کا ہونا ہے، ان کو پتہ تک نہیں ہے۔ اب ان کو پتہ تک نہیں ہے والی بات اس حقیقت کو کھول رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہماری پوجا ہو رہی، پوجا یہ کروا رہے ہیں سب، یہ کیونکہ پوجا کچھ نہیں کر رہا ہے، میاں پیٹ پوجا ہو رہی ہے ان کی، سمجھ رہے ہیں آپ کے، یہ ان لوگوں کی پیٹ پوجا ہو رہی ہے جو اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ اب حقیقت تو یہی تھی آج بھی دنیا میں، لیکن نظر نہیں آتا بیچارے سیدھے سادے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو کھول دے گا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ آخرت جو ہے حقیقت کے پردہ کھلنے کی جگہ ہے، ہر حق اور پوری حقیقتوں کے انکشاف کی جگہ ہے، انکشاف حقیقت وہاں ہو جائے گا، ہر چیز بالکل جیسی ہے ویسی آئے گی۔ میں نے بتایا عمل اپنی شکل کے ساتھ آئے گا وہاں پر، نماز اپنی حقیقت اور حیات کے ساتھ میں آئے گی، روشن ہو کر کے سامنے آئے گی، برا عمل بہت خراب شکل میں آئے گا، یعنی ہر چیز اپنی حقیقت میں نظر آئے گی، بالکل جو اس کی حقیقت ہے، یہ مطلب کہنے کا تھا۔ تو وہاں پر فرمایا جا رہا ہے ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، ٹھہرو تم اور تمہارے شریک ذرا ٹھہرو، تم سے کچھ پوچھا جائے گا، یہ مطلب تھا۔ ما کنتم ایانا تعبدون، تم جو ان کی عبادت کرتے رہو ذرا ٹھہرو، ہم حقیقت ذرا معلوم کرواتے ہیں تم سے، ان سے۔ تو اب وہ لوگ جن کو ان کی پوجا کی جا رہی تھی ان کو ٹھہرا کر پوچھا جا رہا ہے، وہ ہیں فرشتے، وہ ہیں جن، وہ ہیں نبی،
وہ ہیں شہید، وہ ہیں بزرگ، وہ تو حقیقت میں ہیں، اور کچھ ہیں پتھر، وہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے ان کی، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے انتقن اللہ ہو، ان سب کی زبان دے دی اس دن، پتھروں کو بھی زبان دے دی۔ اللہ ہے وہ تو جس کو چاہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں ہمیں زبان ملی ہوئی ہے، ارے وہ تو آج بھی ہر اپنے مخلوق کو زبان دیے ہوئے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس کی مخلوق آج بھی اس سے مناجات کرتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ تو وہ اس وقت بولیں گے، اس تو حقیقت میں تھے ایسے، جو فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے نیک نبی ہیں، جن ہیں فرشتے، ارواح ہیں، بزرگ جو تھے وہ وہاں پر ظاہر ہے، وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا ہی، سب کو اس دن سب کو زندہ کرنا ہے، تو وہ بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، سب ہوں گے، اور اس کے بعد پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے گا اور پوچھے گا ان سے، بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے کچھ کہ یہ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ یہ کہا جا رہا ہے، وہ سب کے سب یہ کہیں گے اے اللہ، ہمیں تو ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا کہ یہ ہماری پوجا کر رہے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری پوجا کر ہی نہیں رہے تھے یہ۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی ایک معنی خیز بات ہے، اس کی تفسیر سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں ہے اللہ، یہ ہماری پرستش بالکل نہیں کرتے تھے۔ اول تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہماری بات نہیں کرتے تھے، حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری عبادت کیسے کرتے، یہ تو درمیان میں جو میڈیٹرز تھے دو لوگ، ان کا الو سیدھا ہو رہا تھا، اور وہ سب کچھ ان کا کام بن رہا تھا، کوئی کسی کی عبادت نہیں کر رہا تھا، کام اپنا بن رہا تھا۔ اور بلکہ میں کیا کہوں، میں تو یہ کہوں گا کہ جو عبادت کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی الو سیدھا کرتا ہوتا نہیں ہے، زیادہ تر تو معاملہ ایسے ہے۔ میں بھی اپنے اسی وقت مانگتا ہوں جب مجھے ضرورت پیش آتی ہے، میرا اپنا کام بنتا ہوتا ہے، جو ضعف الطالب والمطلوب کہا ہے سورہ حج میں، دونوں کمزور ہیں۔ وہ کمزور اس لیے ہے جو مانگنے والا ہے، کہ وہ تو کہہ رہا ہے یار میں تو اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، اللہ کے بجائے وہ جس کو ہے بھگوان کہتا ہے، کہ بھگوان مجھے یہ چاہیے، ہے کہ نہیں، وہ تو حاجت اس کی تو ہے ویسے بھی، وہ تو اس لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور وہ جو ہیں وہ دوسرے والے جو ہیں کروا رہے ہیں، ان کو اپنا ان کا گھر بھر رہا ہے، ان کا اپنا مطلب ہو رہا ہے پورا۔ تو یہاں پر ان کے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، وہ یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے، درمیان میں کسی اور کی کر رہے ہو تم جانو، شیطان کی کر رہے ہو تم جانو، محروم ہستیوں کی کر رہے ہو تم جانو، ہمیں تو علم بھی نہیں تھا اس کا۔ سب کہہ دیں گے ہمیں علم نہیں تھا، اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں۔ اب آپ کہیں گے کسی کو علم ہوتا ہے نہیں ہوتا، ان بحثوں میں مت پڑیے، بات وہاں کی ہو رہی ہے کہ جب پرستش کے لیے کوئی کسی کو پکارتا ہے تو کیا ان کو علم ہوتا ہے، یہ سوال ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں ہوتا، تو میں کلام اللہ پہ یقین کرتا ہوں نہیں ہوتا، باقی ان کو ہوتا ہے نہیں ہوتا ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ بحث مت کیجیے، کلامی بحثیں ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کی عبادت کوئی کرتا ہے کیا اس کو علم ہوتا ہے؟ قرآن پاک یہ کہتا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ فرمایا اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی، پہلے تو ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، تم ان کی باتیں مانتے تھے جو درمیان میں میڈیٹر بن گئے تھے، درمیان میں جو کچھ حلوے مانڈے کا جن کا معاملہ تھا ان کی کر رہے تھے، تم سب کچھ ہماری نہیں کر رہے تھے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تم ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے کیونکہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے میں ہیں، اگر ذرا سی بات کہہ دیتے تو وہ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر تو ان کے لیے سزا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسی بات کہہ دیں۔ تو کہا کہ فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر۔ وہ یہ کہہ دیں گے خدا کی قسم، وہی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کر رہے تھے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تم آج سفارشوں کی بات سوچ رہے ہو کہ شاید ہم تمہاری سفارش کر دیں گے اور گرز لے کر کے شاید ہم جو ہیں تمہیں بچا لیں گے، فرشتہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا، ہم پکڑ کر کے ان کو روک لیں گے۔ ارے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے، ہم کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا۔
हुनालिक तब्लू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत। ये भी बहुत ही गहरी बात है, इसका तर्जुमा सही नहीं हो पाया और नहीं हो पा रहा है मुझसे भी। हुनालिक तब्लू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत, हर शख्स अपने अमल से रहन में है, यानी अमल उसका जो है वही उसको फायदा पहुंचा देगा। हम क्या समझते हैं, ज़बान हमारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें काम पहुंचा देंगी, नहीं, अमल हमें करना है, कुछ कुर्बानी देनी है, तब अल्लाह ताला की तरफ से फैसले होंगे हमारे लिए। तो आज की आयत में बार बार ये बात आ रही है, ईमान तो शर्त है ही, ईमान के बगैर तो काम होता ही नहीं, ईमान तो पहली शर्त है, वो तो बुनियाद है, लेकिन ईमान ही ईमान है बज़ाहिर आपका और अमल बिल्कुल नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। चार शर्तें हैं, एक नहीं, चार शर्तें, ईमान के बाद अमल सालेह और तवासी बिल हक़, हक़ की वसीयत करते रहें हम, और उस पर जो तकलीफ़ें आएँ उनमें सब्र की भी तलक़ीन करते रहें। न सिर्फ ये कि सब्र करें बल्कि सब्र की तलक़ीन करें, न सिर्फ ये कि हक़ अपनी ज़िंदगी में जारी सारी करें बल्कि दूसरों के सामने हक़ पेश कर दें, वसीयत करें हक़ की, और अमल सालेह करें। ये अलग अलग 4 अमल थे, उस पर अल्लाह ताला ने असर की कसम खाकर कहा है सब खसारे में है इसके अलावा। तो यहाँ फरमाया जा रहा है हुनालिक तब्लू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत, फरमाया कि हर वक्त, इस मौलाना ने लिखा तर्जुमे में, उस वक्त हर शख्स अपने किए का मज़ा चख लेगा। आप भी समझ रहे होंगे तर्जुमे में वो बात, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं अरबी के, वो इसका तर्जुमा नहीं हो पाया ठीक तरीके से। मतलब ये अपने अमल ही के बदले में रहन है वो जैसे सूरह मुद्दस्सिर में यही कहा है, सूरह मुद्दस्सिर में रहीन कहा है, रहन है, अपने अमल से रहन है। तो वो रहन है यानी अमल जो कुछ कर रहा है उसका ही वो अमल ही उसके सामने जन्नत बन करके या जहन्नम बन के, जिसको मैंने अल्लामा इकबाल के शेर में आपके सामने पेश किया है, अमल से आक़िबत बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये हमारे अमाल हैं जो जन्नत बन जाएंगे या जहन्नम बन जाएंगे, आज हमें फैसला करना है। आखिरी आयत थी ये, आज मुझे और आपको फैसला करना है कि अल्लाह हमें तौफीक इनायत फरमा दे, ये जो हकीकतें हैं उन हकीकतों को हम समझें, उन पर ईमान लाएं। और सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह इलाही वाहिद, जो हमारा रब है और मौला है, हकीकी मौला है, मौला हुमुल हक़ है, सबसे बड़ा मौला है, सबसे हकीकी मौला है, हकीकी हमारा माबूद है, माबूद हकीकी है, उस पर हम ईमान लाएंगे, उसकी किताबों पर ईमान लाएंगे। और सबसे आखिर में अल्लाह रब्बे करीम ने जो नबी ख़ातम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाजिल की है उस पर ईमान लाएंगे, क्योंकि निजात इसी में है, अब सिर्फ इसी में निजात है, इस पर ईमान लाएंगे। और इसमें जो कुछ अहकाम दिए हुए हैं, जो रहनुमाई अल्लाह ताला ने हमारे सामने इसमें रखी हैं, जो कुछ भी हैं उसी में जन्नत है। और अगर हमने इसके बरखिलाफ़ किया तो उससे ज़्यादा खसारे की कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले अज़्म करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे अज़्म को अज़्म मुसम्मम में तब्दील कर दे और अज़्म खालिस में तब्दील कर दे। और आप सब भी अज़्म करें कि आज से हम अल्लाह रब्बे करीम की जो तालीमात हैं, कुरान पाक की तालीमात हैं, उसकी अपनी जो तालीमात हैं, जो अहकामात हैं, उनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को हम बनाएंगे जैसी वो चाहता है। तो इंशाअल्लाह हमारे लिए जन्नतों के फैसले होंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।